علی امین گنڈاپور اور پارٹی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ پارٹی پارلیمنٹیرینز کے واٹس ایپ گروپ میں گنڈاپور کا طنز، عاطف خان کو خراب کارکردگی پر عہدے سے ہٹائے جانے کا ذکر، عہدہ واپس ملنے پر طنز کیا۔ عاطف خان کے صدر پشاور ریجن بننے پر بھی تنقید، عاطف خان نے وزیر اعلیٰ کا طنز نظر انداز کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کے علی امین گنڈاپور، اسد کیسر اور تیمور جھگڑا سے رابطے، پارٹی رہنماؤں کو میڈیا پر بیان بازی سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر تشویش، علی امین کو خاموش رہنے کا مشورہ دے دیا۔ میرے بارے میں بانی پی ٹی آئی سے منسوب غلط خبریں چلائی گئیں۔ اعظم سواتی نے بانی سے متعلق قرآن پر حلف کے ساتھ بیان دے دیا، دعویٰ کیا دسمبر 2022 میں بانی نے مجھے کہا آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بانی سے مشاورت کے بعد آرمی چیف سے رابطے کی کوشش کی، عارف الوی کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن دروازے نہ کھلے۔ پارٹی رہنماؤں نے مجھے گھر سے اٹھایا اور 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کا کہا۔ پی ٹی آئی رہنما آج ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کا لیڈر بین الاقوامی چور ہے۔ خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کے 3 اہم اجلاسوں میں شرکت نہیں کی، اب منت سماجت میٹنگ کے لیے منت سماجت کر رہا ہے۔ امیر مقام کہتے ہیں اعظم سواتی نے حلفاً کہا کہ بانی نے کہا جس سے چاہے بات کرو، مجھے نکالو۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے کرپشن کا بازار گرم ہے۔ پی ٹی آئی کے وزراء اور وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ ملک ٹوٹنے کا خواب دیکھنے والی جماعت آج خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی والوں کا کام پولیس اور رینجرز کے سر پھاڑنا ہے۔ گنڈاپور پولیس یا فائر بریگیڈ لائیں تو عوام ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آئی ایم ایف معاہدے میں رہتے ہوئے بجلی کی قیمتیں کم کرنا بڑا کام ہے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں آئیں گی۔ دنیا کے مالیاتی ادارے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اڑان پاکستان کے تحت دنیا کی بہترین اکانومیز میں شامل ہو کر اپنے ہمسایوں کو پیچھے چھوڑیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کی سیاست میں کوئی کردار نہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پی ٹی آئی کو انتشاریوں اور مفاد پرستوں کا ٹولہ قرار دے دیا، کہا خیبر پختونخوا حکومت ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ احسن اقبال بولے جو لوگ کہتے تھے نیا پاکستان بنائیں گے وہ پاکستان کو 4 سالوں میں اجاڑ گئے۔ اب ہمیں اس ملک کے اندر کسی دھرنے، فساد، لانگ مارچ کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ترقی کی ریس میں جتوانا ہے۔ افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام، 8 خارجی جہنم واصل، 4 زخمی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاک فوج کی کارروائی، صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا آئندہ ہفتے لندن جانے کا امکان۔ نواز شریف کا معمول کا طبی معائنہ ہوگا۔ 2 ہفتے لندن قیام میں نواز شریف پارٹی ورکرز کے اوورسیز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بیلاروس سے لندن پہنچیں گے۔ شریف خاندان کی اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ ٹرمپ انتظامیہ کا پہلا دورہ پاکستان، امریکی کانگریس کا وفد آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ امریکی اراکین وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی انتظامیہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر بات ہوگی۔ وفد آزاد کشمیر کا بھی دورہ کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور ایل او سی پر سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی وفد کرتارپور راہداری اور بابا گرو نانک کے مزار پر حاضری بھی دے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید 15 امدادی کارکنوں کی دل دہلا دینے والی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق واقعے کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایمبولینسیں اور لاشیں اجتماعی قبر میں چھپا دیں۔ غزہ میں 19 لاکھ فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کیا گیا، اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کا دعویٰ۔ جماعت اسلامی کا 11 اپریل کو امریکی قونصل خانے کی طرف مارچ کا اعلان، اپنی تمام معمول کی سرگرمیاں مؤخر کر دیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا 13 اپریل کو کراچی اور 20 اپریل کو اسلام آباد میں مارچ کریں گے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، امریکہ کسی کا دوست نہیں، غزہ کی صورتحال پر کوئی بولنے کو تیار نہیں۔
غزہ کو 80 سے 90% تباہ اور 80,000 لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ ابتسام محمد اور یوان جنگ کا غزہ کے حق میں آواز اٹھانا اسرائیل کو برداشت نہ ہوا۔ اسرائیل نے 2 برطانوی خواتین اراکین پارلیمنٹ کو ملک میں داخلے سے روک دیا۔ دونوں اراکین مغربی پٹی کا دورہ کرنے جا رہی تھیں۔ برطانیہ کی اسرائیلی اقدام کی مذمت برطانوی وزیر خارجہ نے عمل ناقابل قبول اور باعث تشویش قرار دے دیا۔ عازمین حج کے لیے انتظامات حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں عازمین کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ خود سعودی عرب جا کر انتظامات کا معائنہ کیا۔ پی آئی اے کا حج آپریشن 29 اپریل سے شروع ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 حاجی امسال جائیں گے۔ آج تک یہ علم نہیں کہ کسی حاجی نے بھیک مانگی ہو۔ بھکاریوں کو لے جانے والی کمپنی کو بلیک لسٹ کریں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا فیصلہ نامنظور۔ جی ڈی اے سمیت مختلف جماعتوں کا بھی احتجاج۔ مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پورا سندھ ہم آواز۔ مظاہرین کی دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالفت، شدید نعرے بازی کی۔ عورت کے قانونی حقوق شادی کے بعد ختم نہیں ہوتے۔ والد کی جگہ بیٹی نوکری کے لیے اہل قرار۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ شادی شدہ بیٹیوں کو مرحوم والد کے کوٹے پر ملازمت نہ دینا غیر قانونی اور امتیازی سلوک ہے۔ سیکشن افسر کا ایک وضاحتی خط کے ذریعے رولز تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ایسی ایگزیکٹو ہدایات قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ عورت کے معاشی اور قانونی خود مختاری کو تسلیم کرنا چاہیے۔ شکر گڑھ میں جلالہ بند کے قریب دریائے راوی میں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ بچے اپنی فیملی کے ساتھ سیر کے لیے آئے تھے۔ کھیلتے ہوئے گہرے پانی میں جانے سے ڈوب گئے۔ لاشیں پانی سے نکال لی گئیں۔ ہری پور میں تربیلا جھیل میں پھنسی کشتی سے 130 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مسافروں کو متبادل کشتیوں میں منتقل کیا۔ پھنسی ہوئی کشتی کو دلدل سے نکال لیا گیا۔ 70 مسافروں کے لیے بنائی گئی کشتی میں 130 مسافر سوار تھے۔ ڈپٹی کمشنر کی حادثے کے ذمہ دار افراد کو گرفتار کرنے کی ہدایت۔ کراچی کورنگی کریک میں گڑھے میں لگی آگ تاحال بجھ نہ سکی۔ پانی کے نمونوں کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ پانی میں بینزین، ٹولوین، ٹیٹرا کلورو ایتھین اور زائلین کی زائد مقدار پائی گئی۔ ہائیڈرو کاربن کی مقدار طے شدہ حد سے کم نکلی۔ چیف فائر افسر کہتے ہیں آگ کی نوعیت اور زمین سے نکلنے والے پانی میں بھی کمی آئی ہے۔ عموماً ایسی گیس کو 1 ماہ تک جلنے دیا جاتا ہے۔ آگ کی نوعیت سے لگتا ہے کہ زیر زمین کوئی بڑا گیس کا ذخیرہ موجود نہیں۔ کراچی میں جمالی پل کے قریب گتے کے گودام میں آتش زدگی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں کی مدد سے شعلے بجھائے گئے۔ ریسکیو آپریشن میں کولنگ کا عمل جاری۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت نے پی ایس ایل کے لیے پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے تعینات ہوں گے۔ پنجاب حکومت اسلام آباد چیف کمشنر کی درخواست پر سیکیورٹی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ میچز 11 اپریل سے 18 مئی تک لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلی مرتبہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ کہا کہ صوبے بھر میں نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ خواتین کھلاڑیوں کو بھی آگے بڑھنے کے مساوی مواقع ملیں گے۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کھیلوں کا دن، کھیل پاکستان کی شناخت اجاگر کرنے کا مؤثر ذریعہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنے پیغام میں مل کر کھیلوں کے نظام کو مضبوط بنانے پر زور۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے تمام میچز کے لیے داخلہ فری ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ایونٹ کے 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 9 اپریل کو صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔
कराची में पहली अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप, दुनिया के 22 ममालिक के मर्द व खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान और कुवैत के खिलाड़ियों में दिलचस्प मुकाबला। पाकिस्तान ने पहले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी स्क्वाश नूर जमान ने कुवैत के हसन को पहले राउंड में शिकस्त दे दी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की सालगिरह 25 वर्ष के हो गए। शाकीन क्रिकेट और दोस्त अहबाब के सालगिरह मुबारक के पैगामात। जनवरी 2022 में आफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया था। नारोवाल में रंग बिरंगे फूलों का मेला फैज अहमद फैज पार्क 3 रोजा फ्लावर फेस्टिवल से महक उठा। फेस्टिवल में 1 लाख से ज्यादा खूबसूरत फूलों की नुमाइश, मुशायरा, डॉग शो और म्यूजिकल नाइट ने भी 4 चांद लगा दिए। फलस्तीनियों पर मुजालिम और दहशतगर्दी की हकीकी दास्तान ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म नो अदरलैंड की अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी नुमाइश। हिदायतकार अवार्ड के बजाय फ़लस्तीन के लिए अमली इक़दामात पर जोर। और हिस्पानवी सरजमीन पर हसीनाओं के जलवे। बार्सिलोना में सजे रंगारंग फैशन वीक में मॉडल्स ने रूसी मलबूसात की नुमाइश की।